لینے کے لیے یارو دل چاہیے، یقین چاہیے۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں، عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی، شیدائی تھی، سچی ماننے والی تھی، حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا۔ آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے، دریائے کرم جوش میں آ گیا، عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اولاد مانگ رہا ہے۔ عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے کہ تو پانچ کہتا ہے۔ گنتی بڑھتی گئی 11ویں والے پیر 11 پر آ گئے، اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تم 11 مانگ رہے ہو۔ عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں؟ پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ بزرگان دین کے واقعات اور ان کی فضیلت یا مقام بتانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک پڑھا کہ ایک کسی عورت کو جو ہے بچے نہیں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو اولاد دے دے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے میں نے تقدیر میں ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہے، اولاد لکھی ہے ایک بھی نہیں ہے، تو کہا 2 بیٹا دے۔ کہا میں نے ایک بھی نہیں لکھا، تو 2 کہا 3 دے 4 دے 7 تک چلے گئے اور ضد کر کے 7 اولاد دلوا دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہ جتنے لوگ ہیں میں ان عوام سے کے ساتھ ساتھ اگر میری آواز پہنچے کسی بھی ذریعے سے ان کے علماء اور بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لوگوں کو کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات، اس کی عظمت و کبریائی کا کیا حال پیش کیا ہے۔ یہ کھلی آپ بزرگ کی بظاہر عزت افزائی کر رہے ہیں، ان کا مقام بتا رہے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کی شان میں بٹا لگا رہے ہیں۔ اللہ کو آپ نے جانا اور پہچانا ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور ذات ایسی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر دے، وہ کوئی ارادہ کرے، وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے، ٹال سکتی ہے؟ لا یعقب لحکمہ۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے ناموں کا العزیز ہے وہ غالب۔ اگر وہ غالب کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس پہ چوں چڑھا اور سوال نہیں اٹھا سکتا۔ یہ میں نے ایک ہلکا سا ذکر کیا۔ قرآن کی آیات دلائل اللہ کے اسماء و صفات کی اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو یہ مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو، اب میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اور سارے عرش جو ہے تھر تھرانے لگتا ہے، آسمان تھر تھراتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں اور قرآن کی آیت کی اس تفسیر میں حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، کہ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خوف چھٹتا ہے تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، پھر سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جو کہا حق کہا، وهو العلی الکبیر، اور وہ علی ہے، بلند ہے، الکبیر ہے، بڑا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کوئی وحی کا کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے اور کہنا چاہتا ہے، حضرت جبرائیل کو وحی کرنا چاہتا ہے، اس وقت تو لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں نیچے، ایک سلسلہ وار، اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آسمان لرزنے لگتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جبرائیل کو ہوش آتا ہے علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی ان تک کرتا ہے، پھر بعد میں تفصیل ہے کہ فرشتے پہلے 7ویں آسمان کے، پھر 6ٹھے، پھر 5ویں، یک بعد دیگرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، کیا فیصلہ سنایا، تو پھر بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جو رب نے کہا صحیح کہا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سنانے کے وقت اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر یہ کہے کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے، بدل دے، غلط ہے، چینج کر دے۔ اگر ایسا ہو تو قرآن میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کا کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے بابا اس کو بدل بھی دیتے ہیں، تو پھر فعال لما یرید کہاں رہا؟ یہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، نبی کی تعلیمات کی مخالفت ہے، تمام بزرگوں اور اولیاء اور صالحین کے دین کے خلاف ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھیں جو شرک کر رہے ہیں اور اس طرح کی گستاخیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بزرگوں کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے ان کی تعلیمات کے بھی خلاف جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے بھی خلاف جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی مردہ ہو یا زندہ، ان کی موجودگی میں ناموجودگی میں ہم پکارے تو وہ سنتے ہیں، فریاد ان تک پہنچتی ہے اور وہ ہماری مشکلات کو آسان اور حاجت روائی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ دونوں شکلیں شرک اکبر کی ہے۔ اگر یہ شرک اکبر پایا گیا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کی جو اس کام کا مرتکب ہے اس کی نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ، نہ حج قبول ہوگا، نہ کوئی ذکر اور عبادت قبول ہوگی، اور کوئی بھی عمل کر لے، وہ کتنا بھی بڑا دکھائی دینے والا عمل کرے، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اور شیخ زید نے کہا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول اور فرمان منطبق ہوتا ہے، چسپاں ہوتا ہے، جو اللہ نے سورہ کہف میں کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی پوری، یہاں انہوں نے اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا آپ کہیے کہ کیا ہم تم کو نہ بتائیں
ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. عمل کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی گھاٹا, مزدوری نہیں ملے گی, الٹا سزا ملے گی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین, کیا ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, وہ لوگ جن کی کوششیں, محنت اور قد و کاوش دنیاوی زندگی کے سلسلے میں ضائع ہو گئی. ہاں, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ آخری ٹکڑا دماغ میں رکھنے والا ہے. لیکن وہ ایسا سمجھتے ہیں, یعنی ان کو غلط فہمی ہے, وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. یحسنون صنعا یعنی وہ اچھی اور حسن کارکردگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. کام غلط کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں, گھاٹا اٹھا رہے ہیں, اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا.